کہ شہزادی کونین اپنے بچوں کو لے کر میرے دروازے پر کھڑی رہے کہ میں درس دوں؟ اپنے آپ سے سوال کرنے لگے کہ آخر اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. رونے لگے. رات گزر گئی، نماز فجر تمام ہوئی، دروازے پر ڈھکل ڈال ہوا. دروازہ کھولا، سید رضی سید مرتضیٰ کی ماں کھڑی ہوئی تھی. کہہ رہی شیخ ان 2 بچوں کو لے کر آئے، ان 2 بچوں کو درس دو. شیخ نے کہا واقعاً تم مبارکباد ہو کہ اللہ نے تم کو ایسے بچے عطا کیے. اپنا خواب بیان کیا تو سید رضی سید مرتضیٰ کی ماں نے پلٹ کر جواب دیا کہ شیخ قابل مبارکباد میں نہیں، قابل مبارکباد بچے ہیں جنہیں ایسی ماں ملی جس نے آج تک بغیر وضو کے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا. بس عزیزان گرامی، جو میں نے شاید موضوع آپ کے سامنے بیان کیا تھا، بہت حد تک میں نے اس کو پورا کیا ہے، اور جو کچھ باقی رہ گیا ایام ازا کی اور مجالس میں جہاں موقع ملے گا اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اس سارے گفتگو کو میں ایک لفظ میں یا ایک جملے میں نہیں سمیٹ سکتا تھا، اس لیے عنوان نہیں دیا جا سکا. آپ کی زحمتیں تمام ہوئیں. آج عشرہ 40 آدھا گزر چکا. اس کا مطلب کیا ہے؟ زینب کی مصیبتوں میں کمی واقع ہوئی؟ ہم نہیں بتا سکتے. کہ زینب کے لیے کربلا مصیبت گاہ تھی، شام زیادہ مصیبت کی جگہ تھی، یا پھر روضہ رسول شہزادی کے لیے سب سے زیادہ مصیبت کا مقام رہا؟ ہم کو نہیں معلوم. مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس شہزادی کے مصائب کو کہاں سے بیان کرنا شروع کیا جائے، اور کہاں جا کر یہ مصائب ختم ہو سکتے ہیں. کسی شاعر نے شہزادی کی شان میں 2 بند کہے: علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اے اسلام، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اے اسلام، یہ 2 اماموں کو بچا کر گھر لائی ہے. ہم کو نہیں معلوم کہ وہ کوفہ جہاں پر لوگ مولائے کائنات سے اجازت لینے آتے تھے کہ یا علی آپ بتائیے کہ کون سے وقت ہم شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، اور اس کوفے میں شہزادی کیسے داخل ہوئی ہوگی. ہم کو نہیں معلوم کہ شام کے راستوں سے زینب کیسے چلی ہوگی. زینب کو قیدی نہ کہو نہ سمجھو. قیدی کبھی بھی اپنی شرطیں منوا کر رہائی قبول نہیں کرتے. یزید نے رہائی کا حکم دیا کہ یزید ہماری شرط اول ہے کہ ایک مکان خالی کیا جائے. اتنا سمجھ میں آیا کہ اتنے طولانی سفر کے بعد اگر سب سے پہلی خواہش قلب زینب میں اگر پیدا ہوئی تو یہی تھی کہ کہیں بیٹھ کر حسین کے نام پر رویا جائے. مکان خالی ہوا، شام کی عورتیں جمع ہوئی، پہلی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے. ذاکرہ حسین کی بہن شام کی عورتوں کو مخاطب کر کے زینب کہتی ہے: شام والوں، تمہارا استقبال زینب کبھی بھی نہیں بھولے گی. جس وقت میں تمہارے شہر میں داخل ہوئی تھی اس وقت تمہاری ہاتھوں میں نوکیلے پتھر تھے، تمہارا ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکراتا جا رہا تھا. آج
آج شام میں پتھر ختم نہیں ہوئے، نہ زینب شام سے واپس باہر نکل گئی ہے۔ اگر آج بھی کسی کے دل میں کوئی حسرت باقی رہ گئی، تمہارے شہر میں پتھر بہت ہے، آؤ زینب تمہارے سامنے موجود ہے، کتنے پتھر برساتے ہو برساؤ۔ اگر یہ حسرت ختم ہو گئی تو پھر زینب کی حسرت سن لو۔ اے شام کی عورتوں، خدا تمہاری کوٹھیوں کو آباد رکھے، تمہاری زمین پر ایک امانت چھوڑے جا رہی ہوں۔ ایک حسین کی بیٹی زندان شام میں ہمیشہ کے واسطے سو گئی ہے، جب کبھی فرصت ملے اس مزار پر آنا، اتنا احساس ہے یہ بچی پیاسی دنیا سے گزر گئی۔ دوسری شرط کا لٹا ہوا سامان واپس کیا جائے۔ یزید نے جواب دیا کہ سید سجاد، کیا کسی ایک فرد نے، قوم نے، ایک ملک کے سپاہیوں نے تمہارا مال لوٹا تھا؟ 36 ملکوں کی فوج تھی، کہاں سے کس کا سامان واپس کیا جائے؟ ہاں بدلے میں قیمت دے سکتا ہوں۔ سید سجاد نے پوچھا، بتا میرے باپ کی انگلی کی کیا قیمت ہے؟ میری پھوپھی کی چادر کی کیا قیمت دے گا؟ سکینہ کے گوشواروں کی تو کیا قیمت دے گا؟ رہائی ملی، چہلوں موار، اور وہیں حسین کے بعد زینب مدینے کو واپس آئی۔ انہیں یہی کہا نا کہ نہیں معلوم، کربلا میں زیادہ مصیبت تھی، کوفے میں زیادہ مصیبت تھی، شام میں زیادہ مصیبت تھی، یا خود روضہ رسول زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت کی جگہ بنی۔ ساری بیوی نے سلام کہا، علی کی بیٹی ایک مرتبہ روضہ رسول کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ خود سے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، سہارے کی ضرورت ضروری تھی۔ روضہ رسول کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ تقریباً گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد زینب نے آواز دی، نانا زینب کا سلام ہو۔ تعجب یہ ہے کہ زینب زندہ کیسے واپس آئی؟ اے نانا، میں نے علی اکبر کو 18 برس پالا تھا، لیکن قاتل علی اکبر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، بار بار نیزے پر علی اکبر کے سر کو لیا ہوا میرے سواری کے سامنے آتا جاتا تھا۔ پیروں نے حسین کو نکالا، روضہ رسول پر رکھا، قبر سے آواز آئی، میری زینب اس پر ہم کو جلد اٹھا لے۔ قبر میں زلزلہ محسوس ہونے لگا، روح رسول اللہ تڑپنے لگی، کہا زینب اس پر ہم کو اٹھا لے، یہ غم رسول برداشت نہیں کر سکتا۔ زینب نے کہا، واہ نانا، مرد ہو، 1 سال گزر گیا، پھٹا ہوا پیر ہم لا کر میں نے روضے پر رکھا، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ ارے میں ایک عورت تھی، مگر میں دیکھتی رہی، سر حسین جسم سے الگ کیا گیا، شمر خنجر چلاتا رہا، زینب فریاد کرتی رہی، اے شیم، اس حسین کو میری ماں نے چکیا پیس پیس کر پالا ہے، مگر نانا کون تھا جو میری فریاد کو سنتا؟ سر حسین فقط جدا نہیں کیا گیا، میں دیکھتی رہی، لاش حسین پر گھوڑے دوڑتے رہے، کربلا کے میدان سے سارے لاشیں ہٹا دیے گئے، اکیلا حسین، گھوڑے دوڑ رہے تھے، بلندی سے میں فریاد کر رہی تھی، مگر نانا کون تھا جو میری فریاد کو سنتا؟ اے نانا میں تڑپ کر کہتی رہی، اے عمر سعد مجھے پامال کر دے، مگر میرے بھائی کے لاشیں کو چھوڑ دے۔ گھوڑے دوڑتے رہے، شام غریبان مدار ہوئی، سروں سے چادر چھنی، بازوؤں میں رسی بندھی، خیموں میں آگ لگی، پش پر تازیہ نے اسیر کر کے دیار بدیار پھرائے گئے۔ أيّ منقلب ينقلبون على لعنة الله على الظالمين ربنا تقبل منا هذا البيان۔ بار دیگر گزارش ہے کہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر
ملا عبد القادر ملا فدا علی، میمونہ بیگم بنت فدا علی، مرتضی حسین ابن ملا عبد القادر کے اللہ سے ایصال ثواب فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔